بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین, آج کل تعلیم کے حوالے سے جب بھی کوئی بات شروع کی جائے تو گفتگو کا اختتام معیار تعلیم پر ہوتا ہے، اور اس بات پر سبھی متفق ہوتے ہیں کہ معیار تعلیم روز بروز گرتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں مود نظام کبھی حکومت کی تعلیمی حکمت عملی ہوتی ہے تو کبھی طریقہ تعلیم جاتے ہیں. اگر تعلیم اور نظام تعلیم کے اجزائے ترکیبی کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تعلیم اور نظام تعلیم دراصل دو الگ لیکن باہمیں مربوط سلسلے ہیں. اکثر تعلیم کے ساتھ لفظ تربیت بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کا دائرہ والدین، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے گرد گھومتا ہے، جبکہ نظام تعلیم حکومت، تعلیمی حکمت عملی اور اساتذہ سے مل کر بنتا ہے. اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ معیار تعلیم کے عروج و زوال کا سبب بھی یہی عوامل ہوتے ہیں. کیا سب کچھ ایسا ہی ہے یا اس سے قدرے مختلف؟ اس بارے جاننے کے لیے آج ہم نے نامور ماہر تعلیم ویسی لیڈز یونیورسٹی لاہور جناب ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب اور سینئر کالم نگار، تجزیہ کار، شاعرہ، ادیبہ محترمہ ڈاکٹر فوزیہ تبسم صاحبہ کو مدعو کیا. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو لکھ کر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب سے ہی کرتے ہیں. محترم، آپ کی نظر میں آج کا نظام تعلیم کیسا اور معیار تعلیم کیسا جا رہا ہے؟ جی شاہ ندیم صاحب، بہت شکریہ پہلے تو آپ کا یہ پروگرام کرنے کا اور اس پروگرام کے لیے یہ ٹاپک چوز کرنے کے لیے. ایک چیز تو مسلمہ ہے کہ ایجوکیشن از دا کی. پاکستان جیسے کنٹری کے لیے ایجوکیشن از دا کی، اور ایجوکیشن شوڈ بی دا ٹاپ پرائرٹی. اور ایجوکیشن کو بار بار غور کرنا، اس کے اوپر باتیں کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے سولوشن ڈھونڈنا، یہ بہت ضروری ہے. اور آئی مسٹ اپریشیٹ آپ کو کہ آپ نے یہ آج انیشیٹ کیا آج کا ٹاپک. اب آتے ہیں ہمارے پرابلم ہیں ایکچولی کیا. ہمارے اگر آپ موٹی سی پہلے بات کریں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وچ از سم ویئر اراؤنڈ 60-62% ہمارا لٹریسی ریٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اراؤنڈ 40% پاپولیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ان ایجوکیٹڈ ہے، جن کو ہم کہیں پہ بھی یوز نہیں کر سکتے. اکنامک ریس میں وہ انکلوڈ نہیں ہوتے، اور ہمارا کنٹری جو ہے وہ پرابلم میں رہتا ہے. ایک اور بہت بڑا جو ایشو ہے پاکستان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہماری جو بجٹ ایلوکیشن ہے فار ایجوکیشن، دیٹ از سم ویئر اراؤنڈ 2%، 1.87 to 2% کے درمیان میں ہمارا بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے، which is too little for a country like پاکستان. جتنی شدید ضرورت ہے ایجوکیشن کی یہاں پہ، اس سے بہت بڑا بجٹ ہے جو ہم نے ایجوکیشن کے لیے لگایا گیا ہوتا ہے. یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں، لیکن ود ان ایجوکیشن سسٹم دیر آر سو مینی ٹربلس. اور پاکستان کی کچھ باتیں ہیں اور کچھ چیزیں ایسے جو ورلڈ کے ساتھ ہیں ہماری بھی ہیں، جیسے روٹ لرننگ. ہمارے اب تک بھی ٹیچر جو ہے وہ یاد کراتا ہے، رٹے لگاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ ہیڈنگ یاد کرتا ہے، امتحان میں ہیڈنگ لکھتے ہیں اور اس کے پھر مارکس ملتے ہیں. یہ روٹ لرننگ کا ایک پورا سسٹم ہے جو کہ گریڈ 1 سے شروع ہوتا ہے اور ٹل ماسٹر ڈگری اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سسٹم میں چلتے ہیں، جس میں کریٹو تھنکنگ نہیں آتی، انوویشن نہیں آتی، جس میں نئے نئے آئیڈیاز جو ہے وہ جنریٹ کرنے والا ماحول نہیں بنتا. یہ ایک ایشو ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا. ایک ہمارا جو کریکلم ہے which is very outdated. بہت پرانی باتیں ہیں جو ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ اینڈ irrelevant. بہت سارے ایسے ٹاپک پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ irrelevant ہیں. irrelevant in a way آپ کو بھی پتا ہوگا جو میتھ کے بے شمار ٹاپکس ہیں، میں وہ جو A+B² ہم پڑھتے آئے، آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ لائف میں استعمال کہاں ہونا ہے اور وہ کیوں ہمیں پڑھایا گیا. سو بہت ساری چیزیں جو کہ یا تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یا irrelevant ہے. تو ہمارا جو کریکلم ہے اٹ ول ناٹ شارپلی سلیکٹڈ. دیٹس another difficulty we have. پھر ہمارا ٹیچر itself is a problem کہ ٹیچر جو لیٹسٹ ٹیکنیک ہے، جو لیٹسٹ میتھڈ ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، جیسے AI کا آ گیا، تو AI کو کیسے ہم نے ایجوکیشن میں انکارپوریٹ کرنا ہے، یہ ہمارے ٹیچر کو ابھی تک نہیں آیا. جبکہ
ایک ریسرچ نے بتایا کہ 17% ٹیچر جو ہے وہ ریگولرلی اے آئی کو اپنی ایوری ڈے لائف میں یوز کرتے ہیں، جبکہ 35% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی ایوری ڈے لائف میں اے آئی یوز کرتے ہیں. یعنی ٹیچر کا یوزیج اور اسٹوڈنٹ کا یوزیج جو ہے اس کی بہت ڈفرینس ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا ٹیچر جو اس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اور لیٹسٹ وے آف ٹیچنگ ہے ان کے ساتھ اویئر نہیں ہے، تو وہ کیسے اپنی کلاسوں میں مینیج کرے گا، کلاس لے کے چلے گا اپنے اسٹوڈنٹ کو. اچھا، ایک اور ایشو جو ہمارا ہے وہ ہے فنڈنگ ڈیفینیٹلی ہماری کنٹری کا ایشو ہے. وی ڈونٹ ہیو انف ریسورسز ٹو اسپینڈ آن ایجوکیشن، اور جس کی وجہ سے ہماری بجٹ ایلوکیشن ہمیشہ بہت نیچے ہوتی ہے. ڈیجیٹل ڈیوائڈ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہوا ہے کہ جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ نالج ہے یہ اس وقت آئے جب ہمارے ٹیچر اسکولوں سے باہر نکل گئے ہوئے تھے. اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پوری طرح اویئر ہیں ٹیکنالوجی سے اور لٹریسی، کمپیوٹر لٹریسی سے، جبکہ ٹیچرز کو اویئرنیس نہیں ہے. اب دونوں جب ایک کلاس روم ہوتے ہیں ان کی کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی. اور ایک اور ایریا جو ہے چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم بنا ہوا ہے یہ ہے جیسے میس پروڈکشن ہوتی ہے، فیکٹری کے اندر پروڈکشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ دیکھتے بن رہے ہیں مشین چل رہی ہے. ایوری پروڈکٹ از سیم اور ایوری پروڈکٹ از میڈ تھرو سیملر پروسیجر. ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی سملر پروڈکٹ سملر پروسیجر کے ساتھ بنا رہا ہے، جبکہ انڈیویجولس کا ڈفرینس ہے. انڈیویجول نیڈ ڈفرنٹ اٹینشن، ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹریننگ، ڈفرنٹ ٹائپ آف کوچنگ اینڈ گائیڈنس، کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس کو انکار نہیں کرتا. تو میرے خیال میں یہ 5-6 ایریاز ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے پرابلم ہے، 2-3 ہمارے انفراسٹرکچر کے پرابلم ہے، اور پھر ہم آگے ابھی بات کریں گے جب آپ. جیسا کہ ڈاکٹر ندیم بٹی صاحب نے بڑے واضح طور پہ سارے ہی جو تھے اس میں شامل، نظام تعلیم سے لے کے اساتذہ تک، ساروں کی جو جہاں جہاں بھی خامیاں کچھ تھیں ان کو گنوا دیا ہے. آپ کے سامنے ایک براڈ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر شعبہ اس کا ذمہ دار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی اس کا حکومت سے لے کے اساتذہ تک سب ہی اس نظام میں جو کوتاہیاں نظر آتی ہیں اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ جو بھی ایک نظام بنایا جاتا ہے نا تعلیم کا، تو اس میں نظام میں سب سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے. وہ ایک ترمیم، اگر آپ کا ایجوکیشن سسٹم چل بھی رہا ہے تو وہ خود سے کچھ ترمیم جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے کمیٹی بناتے ہیں ڈیفینیٹلی کہ وہ سلیبس کو دیکھیں، ان کے معیار کو دیکھیں، اور ان کا جو بچوں کی تعلیم کا دیہی علاقوں میں، شہری علاقوں میں ان کے سسٹم جتنے چل رہے ہیں پڑھائی کے. لیکن بیسیکلی میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے نا، ایک تو میں پنجابی کہوں گی کہ آواز آوائی خراب ہے، تو دوسرا میں یہ کہوں گی کہ اگر آوا خراب بھی ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے کس طرح کیا جا سکتا ہے. اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جو گورنمنٹ لیول پہ جو میٹنگز اور جو ایک کمیٹیاں بنا پڑھے لکھے اس اساتذہ شامل کیے جائیں جو واقعی میں جو ہے قابلیت کے لحاظ سے وہ بہت بڑے لوگ ہوں. یہ نہیں ہے کہ سفارش اور اس کی وجہ سے آپ ویژن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے ادارہ جو ہمارا ہے نظام تعلیم اس کو کچھ دے سکے. تو وہ پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی میں نے ایک کتاب 4تھی جماعت کی سلیبس میں نہیں آئی، غلطیاں تھیں اور تاریخ پیدائش لوگوں کی غلط لکھی ہوئی تھی، شاعروں کی غلط لکھی ہوئی تھی، ورڈز اردو کے بہت غلط تھے اور ان کو
جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، جس کو مجھے اس طرح کتاب ملی تھی کہ اس میں صوفی صاحب یا پھر کھیر پکائے، تو اس کو میں نے پڑھا تو اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں اور اس میں تاریخ پیدائش بھی بہت سارے لوگوں کی غلط لکھی ہوئی تھی. تو میں سمجھتی ہوں جب وہ استاد جن کو آپ نے کمیٹی میں شامل کیا ہے ان کے پاس خود ریسرچ نہیں ہے، خود ان کے پاس علم کی کمی ہے، مختلف لوگ اور میں بھی گزرے ہیں شاعر ادیب، ان کو اگر آپ ایک جو تعلیم آپ کی نالج اس کے اکارڈنگلی ہونی چاہیے. ادروائز اگر آپ اس کو کرتے رہیں گے کہ نظام تعلیم ہمارا ایسا ہونا چاہیے، تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بات یہ اوپر سے چلتی ہے. اگر آپ ایک نظام بناتے ہیں، وہ گورنمنٹ بناتے ہیں، اس نظام کو اس طرح سے کر لیا جائے کہ وہ سب کے لیے یکساں طور پر ہر بچے کے لیے وہ ہاں جی، اگر جیسے ہمارا نظام ہے، کیا نظام ہے مجھے بتائیں نا، کہ آگے بچے اردو میڈیم ہے تو آگے بچے جو ہے وہ انگلش میڈیم ہے، کچھ او لیول میں پڑھ رہے ہیں، کچھ اے لیول میں پڑھ رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اردو بھی ان کو صحیح نہیں آتی، وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو اردو بولنا نہیں آتی، وہ پنجابی میں اردو بول رہے ہوتے ہیں، ورڈز بولنے نہیں آتے. آپ ٹی وی کا حال دیکھیں، ٹی وی میں جتنے لوگ اب نئے آ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں وہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کا جو پروننسیشن انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں بالکل ٹھیک ہے. ادروائز آپ زیادہ تر لوگوں کو بھی اس میں بھی وہ فخر محسوس کرتے ہیں، غلط پنجابی بولیں، غلط اردو بولیں، غلط انگلش بولنے میں وہ جو ہے. آپ جو بھی نالج کے لیے اگر آپ کسی کو نالج دے رہے ہیں، آپ کا اردو بول رہے ہیں تو آپ کے الفاظ اردو جیسے ہونے چاہیے، اس کو غلط نہ بولیں. اس پر میں کیونکہ ریڈیو کی خاتون ہوں اور میں براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان لاہور کی، تو میں ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں یہ تربیت دی جاتی تھی اور ہم ایسے بولنا تو ہم جا کے کسی بھی تو سینئر وہی آ گئی نا ڈاکٹر فوزیہ تبسم صاحبہ، بات تو وہی آ گئی نا کہ جن اداروں سے یہ سارے پڑھ کے آئے ہیں وہاں سے انہیں وہ جو ہے ان کے تلفظ کو درست نہیں کروایا گیا، تو اس اساتذہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس تلفظ کو درست کرواتے. اب انہوں نے نہیں کروایا تو وہ جس طرح آئے ہیں اسی طرح آگے پڑھ رہے ہیں. جی ڈاکٹر ندیم آپ نے ساری اور ڈاکٹر فوزیہ تبسم صاحبہ نے اس طرف جو ہے وہ اٹھائی ہے انگلی کہ یہ حکومت کا کام، نے آپ کے سانوں کی نشاندہی تو کر دی کہ یہ خامیاں ہیں. اچھا اب ان کو درست کرنا ڈاکٹر صاحب کا کام ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ سب سے پہلے نظام تعلیم، پھر کوریکولم کو درست کیا جائے، پھر جو اعضاء آئیں ان کو میرٹ پہ لایا جائے. یہ سارا انتظام کرنا اداروں کا کام ہے اور حکومت یہ کام نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا نظام تعلیم آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ شاہ نظیم صاحب، میں ہماری ایجوکیشن کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک ہے ہماری ہائر ایجوکیشن، ایک ہماری ایلیمنٹری ایجوکیشن. ایلیمنٹری ایجوکیشن کو ذرا ایکسپلین کرنے کے لیے ذرا میری بات سنیے گا. آپ فیروز پور روڈ پہ جائیں تو وہاں ایک جیل آتی ہے جس کو کیمپ جیل کہتے ہیں. اس جیل میں صبح 7-8 بجے ایک بیل بجتی ہے اور سارے قیدی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک خاص یونیفارم پہنتے ہیں. پھر وہ ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ ایک خاص ٹائم پہ وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ خاص طریقے سے وہ گیم کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں. اس کے بعد پھر گھنٹی بجتی ہے تو وہ اپنی اس میں پرزن میں چلے جاتے ہیں. ان کو اپنی اوپینین دینے کی آزادی نہیں ہے، ان کو اپنی بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، اپنی مرضی کا لباس پہننے کی آزادی نہیں ہے. یہ ہے اس جیل کا نقشہ. اس جیل کے بالکل سامنے ایک سکول ہے. اس سکول میں صبح 8 بجے گھنٹی بجتی ہے، یونیفارم والے بچے اکٹھے ہوتے ہیں. وہی ایک وہاں مجلس جمتی ہے جہاں وہ ترانہ پڑھتے ہیں. پھر ایک گھنٹی بجتی ہے، پھر وہ ایک جیل میں چلے جاتے ہیں ایک کمرے کے اندر جہاں ایک ان کے اوپر نگران ہوتا ہے جو ان کی موبلٹی کو کنٹرول کرتا ہے. وہ نہ اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے سوچ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتے ہیں.
اگین وہی نقشہ جو سڑک کے اس طرف جیل میں ہو رہا ہے وہی نقشہ اس کے اندر ادھر اسکول کے اندر ہو رہا ہے. جبکہ ہمیں ایجوکیشن نے دینا کیا ہے, ایک کریٹو تھنکنگ, پیپل ہو کین تھنک اباؤٹ ڈفرنٹ اینگلز, پیپل ہو کین برنگ نیو آئیڈیاز, جو ڈائیورسٹی لے کے آئیں, جو ایگزسٹنگ نالج کو چیلنج کریں, جو تھاٹس آج آلریڈی بن چکے ہوئے ہیں ان تھاٹس کو چیلنج کر کے نئے تھاٹس جو ہے ان کو لے کے آئے. لیکن ہمارا سسٹم جو ہے یہ الاؤ نہیں کرتا. ریزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے کہ ریزلٹنٹلی ہم نے وہ مشین کے پارٹس ہم پروڈیوس کرتے ہیں اسکولوں کے اندر, وہی بچے جب یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں دین ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک کریٹو تھیسس لکھیں, ایک نئی تھیوری پیش کریں جس کے رزلٹ میں ایک بڑا کریٹو سا تھیسس بنے, ایک آرٹیکل بڑا نائس سا لکھیں جو کہ پوری ورلڈ کے اندر جا کے چھپے. اور وہ نہیں بن پاتا کیونکہ ہماری جو اٹھان ہے, جو ہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا وہ وہی جیل والا نقشہ تھا, اور وہی ہم نے ذہنوں کو قید کیا ہوا ہے وہاں سے. اور وہ قیدوں والے ذہن جو ہیں وہ تو پھر اس طرح کریٹو سوچتے نہیں ہے. ویسٹ کا بچہ جو ہے اس کو سوچنے کی آزادی ہے, وہ اپنی مرضی سوچتا ہے. وہ کلاس روم اس طرح کا ہماری طرح کا کلاس روم نہیں ہے کہ جہاں پہ ٹیچر آتا ہے اور سب کی موبلٹی کو کنٹرول کرتا ہے. تو وہاں پہ پھر کریٹیوٹی نکلتی ہے اور وہاں پہ انوویشن ہوتی ہے. جو جتنا پروڈکٹ نئے نئے انوویٹ ہوتے ہیں وہ وہاں سے ہوتے ہیں. جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں انوویشن ہوتی ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے. جتنی نئی نئی تھیوریاں, اکنامکس کی تھیوری, پولیٹیکل سائنس کی تھیوری, لا نئے نئے بنتے ہیں وہ ان معاشروں سے بنتے ہیں جہاں پہ سوچ کی آزادی ہے. تو سوچ کی آزادی دینا بہت ضروری ہے اگر آپ نے کریٹو لوگ بنانے ہیں, اگر آپ نے معاشرہ. سوچ کی آزادی یہ حکومت نے دینی ہے نا, نظام کو آپ جیسے لوگوں سے استفادہ کرنا ہے. اگر آپ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں بیٹھ کے وہی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس نظام کو لا کے اس یونیورسٹی کا معیار میں بلند کر سکتے ہیں کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کا یا دیگر اداروں کا بلند نہیں ہو سکتے آپ سے, پھر آپ جیسے لوگوں سے کیوں نہیں حکومت استفادہ کر رہی؟ اب میں آپ کو یہی بات کرنا چاہوں. اب آپ کی کوشچن یہ ہے کہ یہ کس نے لے کے آنا ہے. یہ لے کے آنا تو بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے. پہلا کام یہ ہے کہ وی ہیو ٹو اینالائز دا تھنگ. سچویشن کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. اور میں آئی مسٹ پے ٹریبیوٹس ٹو یو, آپ اور آپ کے چینل کو, کہ آپ نے ایک ایسا فورم دیا جہاں بیٹھ کے کم از کم انالیسس تو کریں, پرابلم ہے ہمارے کیا ہے, اس کو پھر سولوشن کی باری آئے گی. تو ڈیفینیٹلی ایک تو ہم نے ریویو کرنا ہے پورے سسٹم کو, اور اس کے بعد گورنمنٹ کی بھی اس میں ڈیفینیٹلی رول ہے. لیکن اب بہت بڑا سیکٹر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, ان کا بھی رول ہے. اور سب نے مل کے اس جو آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ان پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے سولوشن لے کے آنے ہیں. اور جو ہماری ارلی ایجوکیشن ہے اس کو ہم نے کریٹو بنانا ہے, اس کو ہم نے بہترین بنانا ہے. اس کے رزلٹ میں ہماری یونیورسٹی ٹرشری ایجوکیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی بہتر ہوتی جائے گی. فوزیہ تبسم صاحبہ, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ معاملہ صرف نظام تعلیم تک نہیں ہے, تدریس کے بھی ہیں, آگے جو ہے وہ اداروں کے بھی ہیں, آگے اساتذہ کے بھی ہیں. بیسک اگر آپ سٹارٹ دیکھا جائے تو اس تعلیمی نظام کا سٹارٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. یعنی ہم نے جو سیکنڈری سکول ہیں ان کو جیل کے سسٹم پہ ہم نے آغاز کیا. آپ اتفاق کرتی ہیں واقعی ایسا ہے کہ بیسک ہمارا آغاز ہی نظام کا درست نہیں ہے جسے درست کرنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں امریکہ بھی گئی ہوں. وہاں پہ بھی انہوں نے جو اسکول وغیرہ ہے ان کے ایلیمنٹری اسکول جو ہے اس میں تربیت جو دی جاتی ہے, ان کو جو لینگویج سکھائی جاتی ہے, ان کو جو اخلاقیات اور اقدار سے روح شناس کروایا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ چلے ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کرتے, حالانکہ وہاں پہ بھی غریب لوگ بھی ہیں جو ایلیمنٹری اسکول میں پڑھتے ہیں, غریبوں کے بچے, اور ان کو تمام طرح سہولیات دی جاتی ہیں کھانے کی پینے کے لیے, اور لکھائی پڑھائی کے لیے بھی بہت کچھ دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے بھارت کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, میں وہاں پہ بھی گئی ہوں, اور وہاں پہ بھی میں نے جب بھی میں وہاں 5-6 دفعہ گئی ہوں انڈیا, تو جانے کا جو موقع ملا ہے, تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہاں پر جو نظامی تعلیم ہے وہ سب کے لیے ایک ہے, چاہے وہ غریب کا بچہ ہے, چاہے وہ امیر کا بچہ ہے. اور وہ جو ان سے جو پرائمری اسکول کے بچے ہیں ان سے فیس نہیں لی جاتی,
اور اس کے بعد میرا خیال ہے میٹرک کرنے کے بعد یا جو انٹرمیڈیٹ کلاسز ہیں اس میں وہ پہ ڈیفینیٹلی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے آپ ان کے بچے کبھی بھی دیکھیں تو وہ کس طرح سے انگلش بولتے ہیں, کس اسٹائل سے بولتے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتی کہ وہ انگلش کی میں بات کر رہی ہوں کہ انگلش وہ تمام تر سبجیکٹس ان کے جو کوئی غریب کا بچہ ہے اور چاہے وہ امیر کا بچہ وہ ایک ہی پڑھ رہا ہے سیلیبس. وہ یہ نہیں کر رہا کہ کوئی تو اے لیول میں کچھ پڑھ رہا ہے اور او لیول میں کچھ پڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد جو آپ دیہی علاقوں کے بچے دیکھ لیں تو وہ بیچارے انہیں 1 2 3 4 ہی کرتے رہتے ہیں. ان کو یہ نہیں موقع ملتے کہ وہ بھی وہاں سے پڑھ کر انگلش پڑھیں, اردو پڑھیں. میرے پاس میں جب ٹروٹ فیسٹیول کیا تو میں نے دھوپ سڑی کے بچے ایک این جی او تھی, اس نے مجھے کوئی 20 کے قریب مجھے دیے کہ آپ اس کو ٹروٹ فیسٹیول میں باقی بچوں کے ساتھ شامل کریں بچوں کو. تو میں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے انہی بچوں کو 20 بچوں کو دھوپ سڑی کے جو بارڈر لائن کے پاس ہے ان کو انہوں نے ایک ہوٹل میں بہت بیسٹ ہوٹل میں ٹھہرایا اور انہوں نے ان کو میرے سپورٹ کیا کہ وہ جس ٹائم پہ آپ کہیں گے ریہرسل کے لیے تو یہ آیا کریں گے. آپ یقین کریں وہ آتے رہے اور اتنے زیادہ ان کو نہ تو اخلاق کا پتہ تھا, نہ اتوار کا پتہ تھا, نہ ان کو یہ پتہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ کیسے کلاس اٹینڈ کرنی ہے, کیسے سیکھنا ہے, کیسے. لیکن 15 دن کی ان کی ٹریننگ سے ان کو زبان بھی سکھائی گئی میں نے کہ اردو کیسے بولنی ہے, اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو باقی اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ اور اتنے اچھے گھرانوں کے بچوں کے ساتھ انہیں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے. وہ جب آئے تھے وہ جو بچیاں تھیں وہ ایک دوسرے کے بال بھی کھینچتی تھی اور گالیاں بھی دیتی. ریہرسل کا پیریڈ تھا ہمارا آرٹ کونسل میں ہال نمبر 1 میں ان کی وہ ریہرسل ہوتی تھی اسٹیج پہ. ان کو یہ سارا کچھ میں نے سکھایا, لیکن اس کا یہ آپ یقین کریں کہ وہ جب جا رہے تھے تو وہ ورڈز بھی صحیح بول رہے تھے, اردو بھی صحیح بول رہے تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ جاتے ہوئے رو رہے تھے کہ ہم آئندہ ایسے ماحول میں نہیں آ سکتے, ہم جا رہے ہیں تو ہم یہ سیکھ نہیں پائیں گے, ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے. تو مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں چاہے وہ غریب ہیں ان میں بھی اتنا ہی ٹیلنٹ ہے جتنا ہمارے یہاں کے امیر بچوں کے جو ہے یا میڈیوکر بچوں کے پیرنٹس کے ہیں کہ ہماری پر ریسورسز نہیں ہے. وہ ریسورسز کس نے مہیا کرنے ہیں, اس سے گورنمنٹ نے مہیا کرنے ہیں. اگر گورنمنٹ پیسے کے معاملے میں سب کے لیے برابر کے حقوق دے دے کہ بچے جو ہیں جو دیہی علاقوں کے ہیں, غریب ماں باپ کے بچے ہیں, ان کو بھی پڑھایا جائے, کسی بھی طریقے سے پڑھایا جائے, مگر وہاں اسکول کھولے جائیں, وہاں ٹیچر بھیجے جائیں. دیکھیے ایران میں اب ہم ایران کرتے ہیں تو ایران میں 90% سے زیادہ لوگ کہ بیسک تو نظام جب تک درست نہیں ہوگا, نشاندہی ہو رہی ہے ہر جگہ جو ہے وہ خامیاں ہیں, بہت زیادہ خامیاں ہیں, لیکن ان کو درست بھی تو کرنا ہے کہ درست بھی. اب جس ملک میں منسٹر جو بنے وزیر تعلیم, چاہے وفاق کا ہو چاہے صوبائی کا ہو, اس کے تعلیم سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو, جو سیکٹری بنے اس کا لینا دینا ہی نہ ہو, جو ادارے بنائے گئے ہیں چاہے ہائر ایجوکیشن ہو چاہے اس کا ہو اپنا اسکول لیول پہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اتنے ایکسپرٹ نہ ہوں تعلیمی اور نظام کے حوالے سے, میرٹ جب تک نہیں اس ملک میں آئے گا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس ملک کا تعلیمی نظام بہتر ہوگا؟ اس میں وہ چیز آئے گی کہ ہم جیل والے سسٹم سے نکل کے آزاد ایک نظام تعلیم جو ہے وہ دے سکیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی سر, بات یہ ہے کہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹیم ہوگی جو سسٹم کو رن کرے گی, اور
اب کوشچن یہ ہے کہ وہ اگر ایک ٹیم آ جاتی ہے جو سسٹم کو بہتر کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. اب تو کوشچن یہ ہے, میرے خیال میں ہمیں اپنے کریکولم کو اپڈیٹ کرنا چاہیے, اس کو پورا ریویو کرنا چاہیے, وہ چیزیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں ان کو آبسولیٹ کر کے نکالیں اور ہمیں اپڈیٹڈ کریکولم لے کے آنا چاہیے. ٹیچرز کی ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیچر کا رول بدل چکا ہوا ہے. ٹیچر آج سے 10 12 سال 15 سال پہلے جو ٹیچر کا رول تھا آج وہ رول نہیں ہے. آج ٹیچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو چکا ہوا ہے اور اس کے لیے ٹیچر کو ٹریننگ دینے کی بہت ضرورت ہے. یہ کہتے نہیں ہیں کہ پہلے نظام تعلیم یکساں ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد میرٹ ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد جو ہے ٹریننگ ہونی چاہیے. کیا یہ تین چیزیں ایک ساتھ نہیں ہیں؟ بالکل. اچھا سر, میں کیونکہ آسٹریلیا میں بھی رہا ہوں اور ایجوکیشن میں رہا ہوں, میں کینیڈا میں بھی رہا ہوں اور ایجوکیشن میں رہا ہوں, اور سعودی عربیہ میں بھی رہا ہوں اور ایجوکیشن میں رہا ہوں. تعلیم یکساں نہیں ہے وہاں پہ بھی. کینیڈا میں بھی پرائیویٹ اسکول بھی ہیں, سرکاری اسکول میں بھی ہیں اور چرچ اسکول میں بھی ہیں. وہ تینوں الگ الگ, ان کے بورڈ الگ الگ ہیں اور ان کے کریکولم الگ الگ ہیں, ان کے میتھڈالوجی الگ الگ ہے. اور سیم از آسٹریلیا, کینیڈا, سعودی عربیہ میں بھی یہی ہے. آپ یو چوز, وہاں پہ ورائٹی آف ایجوکیشن اویلیبل ہے, آپ اس میں چوز کرتے ہیں. یہ جو ون ایجوکیشن فار آل, یہ میں نے نہیں کہیں دیکھی ایٹ لیسٹ. یہ ایک ایجوکیشن ہوگی سب کو وہی ہوگی, نہیں ہے. ایٹ لیسٹ جہاں میں گیا ہوں تو دیر از اے ڈائیورسٹی, وہ تو اس رہنا ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں وہ پوچھتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب کی آپ سے پوچھتا ہوں یہ بات جی. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری نیت یہ ہو جائے کہ ہم نے اپنا تعلیمی نظام فکس کرنا ہے تو ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا. پہلے تو ہمیں فنڈ ایلوکیٹ کرنے ہیں, ایک سفیشینٹ فنڈ جو ہمارے ایجوکیشن کو اپڈیٹ کرے. ہمیں کریکولم کو ریویو کرنا پڑے گا, ہمیں ٹیچر کو ٹرین کرنا پڑے گا, ہمیں ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن میں لا کے انکارپوریٹ کرنا پڑے گا. یہ 4-5 کام ہے جو ہم نے کرنا ہے, اور یہ اگر کریں گے تو ہمارا سسٹم ریویو ہو جائے گا. نہیں کریں گے تو پھر ہم جس طرح آج چل رہے ہیں کل اس سے برا ہو جائے گا ہمارے لیے. نہیں تھی میں تو یہ کہہ رہی ممکن ہے کہ کہیں سلیبس یا کوئی کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اکارڈنگلی ڈفرینٹ ان کے سلیبس بنے ہوں, لیکن جہاں تک تعلیم کے بارے میں ہم نے وہاں جا کر دیکھا سنا, اور جو اسٹوڈنٹس کو وہاں ملے انڈیا میں کیونکہ ہمیشہ ٹھہرتی رہی ہوں ہریانہ روہتک کے یونیورسٹی میں پنجاب, وہاں پہ بھی جو باتیں جو میں اس طرح موقع ملا, لیکن یہ ہے کہ کبھی یہ نہیں سنا کہ اس کے سلیبس میں کوئی چینج ہے. کیونکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہاں کا ایک غریب بچہ پڑھ لکھ کر کہیں اس مقام پر پہنچتا ہے equal to that child کہ جو کہ ایک عزت تعلق کا اس سے کمپیریزن کریں امیر گھرانے کے بچے جو پڑھتے ہیں اور جو اچھے اسکولوں میں ان کو جو ہے مل جاتی ہے اپرچونٹی پڑھنے کی, تو ان کے اگر ان کی ہر چیز معیار ان کا ایک ہو, یکساں ہو, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جو وہ وہاں تو سی ایس ایس کے ایگزام میں بھی جو بچے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم گاؤں میں کیسے پڑھتے تھے, کہ آخر ان میں کوئی تو یکسانیت ایجوکیشن میں ہوگی تو وہ یہاں تک غریب کا بچہ پہنچا ہے. ہمارے یہاں تو غریب بچہ یہاں پہنچ سکتا ہے, سی ایس ایس کا ایگزام دینے میں پہنچ سکتا ہے. مجھے بتائیں دھوکڑی کا بچہ کبھی دیکھا ہے کہ یہاں سی ایس ایس کا ایگزام دے رہا ہو؟ جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی فیسلٹی نہیں مل رہی ایجوکیشن کی. آپ کوئی انٹرویو کریں, کوئی پروگرام کریں تو وہاں جا کے جو ہمارے بارڈر لائن پہ لوگ رہتے ہیں اور جو سیلاب کی زد میں بھی آتے ہیں, جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہی اس زد میں آتے ہیں, تو ان کے بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ان کے بچوں کو کیوں نہیں دیا جاتا موقع؟ وہ پاکستانی نہیں ہیں جو غریب دیہی علاقوں کے بچے ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہیں.
ان کو کیوں نہیں موقع دیا جا رہا کہ وہ پڑھیں؟ میں تو اس پہ دیکھیں ہماری جو نظامی تعلیم ہے وہ سب کچھ، لیکن جو تعلیم ہے وہ سب کا حق ہے، وہ دینا چاہیے، اس کو جو ہے وہ اس پر زور دینا چاہیے، اس پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے، اسکول کھولنے چاہیے اور سختی سے بچوں کو بلا کے پڑھایا صاحبہ جائے۔ یہاں بہت سی سے ایسی کوئی بھی بچیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں ادوار اس میں حکمرانوں کی ترجیحات تعلیم نہیں ہے۔ 2-2.5 کروڑ بچہ باہر پھر رہا ہے بغیر تعلیم کے اسکولوں سے، انہیں اس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، یہاں کی ترجیحات ہی وہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب، ہر معاشرہ جو ہے وہ نظام تعلیم، ہر بندہ سسٹم میں ہر چیز ایک دوسرے سے نالا ہے۔ نظام تعلیم سے معاشرہ نالا ہے، اور اساتذہ اداروں سے نالا ہے، اسٹوڈنٹ اساتذہ سے نالا ہے۔ یہ اس چیز کو کیسے دور، اب حل کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے سارے نشاندہی تو کر دی اس سسٹم کی یہاں کی، لیکن اس کو ہم نے درست بھی کرنا ہے، ہم نے جیل والے سسٹم سے نکلنا ہے، آزاد ایک نظام تعلیم بچوں کو دینا ہے، اس سسٹم کو بہتر بنانا ہے۔ آپ نے جس ادارے میں گئے ہیں وہاں کے نظام کو، اس کے ماحول کو بدلا ہے، چاہے یہاں چاہے وہاں۔ اسی لیے آج میں آپ سے یہ پوچھنا بھی چاہ رہا ہوں اور رائے بھی لینا چاہ رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ ہر بندہ ہر چیز اس سسٹم ایک دوسرے سے نالا، اور کیوں اس کو درست نہیں کیا جا رہا، اور کیسے یہ درست ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ درست تو بہرحال ہونا چاہیے، اور جو جتنے بھی کمپوننٹ ہیں نا یہ سارے ڈاٹ کنیکٹ ہوں گے تو ایک بڑی پکچر بنے گی۔ اس ڈاٹ میں جو پہلا کریکٹر ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ماں ہے۔ ہماری ماں کی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں۔ دوسرا کنیکٹ جو اس میں ڈاٹ ہے وہ ٹیچر ہے، اور تیسرا ڈاٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اٹ سیلف ہے۔ گورنمنٹ کی پریفرنس پرائرٹی میں ایجوکیشن اگر ٹاپ پرائرٹی پہ آئے گی تو تھنگ ول بی ڈفرینٹ، نہیں آئے گی تو جیسے ہم ہیں ویسے چلتا رہے گا کام۔ پھر میں اگر مجھے کہا جائے کہ اگر if I am the head of education تو میں آج سے کام شروع کرنا ہو تو میں کہاں سے شروع کروں گا؟ میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہوگا کہ I will allocate budget۔ آپ جیسے میڈم بات کر رہی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کو اویلیبل ٹو آل ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ میس ایجوکیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، سب ایوری بڈی شوڈ ہیو ایکسیس ٹو ایجوکیشن، فار شیور ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے۔ لیکن وہ اس ایجوکیشن کو پرپسفل بھی بنانا ہے کہ وہاں سے جو گریجویٹ نکلتا ہے وہ اس قابل ہو کہ معاشرے میں جا کے جو اس کا رول بنے، اس رول کو پرفارم بھی کر سکے۔ تو ہم نے کمپیٹنسی بیس جو ہے وہ ایجوکیشن پہ آنا ہوگا اب، کہ ایجوکیشن جو ہے وہ روٹ لرننگ نہ ہو بلکہ کمپیٹنسی بیس ہو، کہ ہر ایجوکیشن کا ہر ڈے ہر ویک ایک کمپیٹنسی ڈیولپ کر رہا ہو، اور جب آپ کا ایک سیمیسٹر ختم ہو یا ایک سال ختم ہو تو ایک سیٹ آف کمپیٹنسی ہے وہ اسٹوڈنٹ لرن کرے، اور وہ سیٹ آف لرن جب کمپیٹنسی لرن کی ہوں گی تو that will make you able to do something in the society as an employee or as an entrepreneur in Pakistan or abroad۔ اگر ہم نے رول پلے کرنا ہے اپنے ایجوکیشن کے تھرو کہیں پہ تو ہمیں یہ کمپیٹنسی لرن کرنا پڑے گی۔ ایجوکیشن کا جو اس وقت کرنٹ سسٹم ہے اس کو ریویو کرنا ہوگا، ریوائز کرنا ہوگا، اور اس کو ہم نے اس سسٹم پہ لے کے آنا ہوگا جہاں پہ کمپیٹنسی بیسڈ لرننگ ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی ترجیحات جو ہیں اس بدلنے کی، ایجوکیشن کو بہتر بنانے کی، اس جو ایک بھیڑ بکریوں کی چلتی ایک لوگ ہیں وہ ایک قوم بنانے کی، کیا ہے ترجیحات، اور کیا یہ ترجیحات میں شامل ہو جائیں گی یہ باتیں جو آپ اور ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب کر رہے ہیں؟ پاکستان بننا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ سر سید احمد خان صاحب کی کتنی انہوں نے یہی کہا کہ بھی ہم یہ پتہ نہیں کون سی انگلش سکھانے لگے ہیں یا کیا، ان کی کس قدر مخالفت کی گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی علی گڑھ جو کالج یونیورسٹی بنائی، اور کس طرح بنائی ہر شخص جانتا ہے، میرا خیال ہے ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم نے سنا بھی ہے اور سارا کچھ۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان جیسا کوئی بھی شخص، اللہ کرے کوئی نکلے باہر اور وہ حکومت کو بھی ریئلائز کروائیں
یہاں تو صرف یہی دیکھنے میں آیا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جو ایجوکیشن کا ہوتا ہے اس میں کٹ لگ جاتا ہے اور وہ کہیں اور یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں اکثر دیکھی گئی ہیں کہ کٹ جو لگتا ہے وہ ہمیشہ ایجوکیشن پر ہی لگایا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کے جو فنڈز ہیں وہ انکریز کرے, اس میں مزید اپنا حصہ گورنمنٹ مزید ڈالے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو کوئی پیسے کی اتنی خاص پرابلم ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے کا کٹ جو ہے وہ لگاتی ہے اس میں ایجوکیشن میں. تو اگر گورنمنٹ سیریس ہو اور ان کے تمام لوگ وہ چاہیں, اور جو بھی منسٹر یا جس بھی علاقے میں اگر وہ بہت زیادہ برے حالات میں ہے ہمارے علاقے جہاں پر تعلیم نہیں دی جا رہی, وہاں کا بھی تو کوئی منسٹر ہوگا, وہاں کا بھی تو کوئی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوگا جس کو یہ سب ووٹ دیتے ہیں. تو ان لوگوں سے, ان ایم این ایم پی ایس سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے ہمارے علاقے کے لیے کیا کیا؟ تو بات وہی آتی ہے کہ جب تک وہاں کے جو علاقہ ہے وہاں کے لوگ خود اس میں جو ہے سیریس نہیں ہوں گے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں میں عقل شعور کی کوئی کمی نہیں ہے وہاں کے لوگوں میں, وہ اتنے کام کرتے ہیں, کوئی وائی بی جی کرتے ہیں, پھر فصلیں اگاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں بیٹھ کے آرام سے. تو یہ چیزیں ان میں ہیں, وہ باشعور ہیں لوگ, لیکن ان کو جو ہے وہ مراعات کی کمی ہے, ان کے پاس پیسے کی تنگی ہے. انہوں نے ہر سال سیلابی ریلوں سے بھی نمٹنا پڑتا ہے, ان کی فصلیں بھی تباہ ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اگر سمجھایا جائے اور کوئی نجی ادارے جا کر, اگر وہ نہیں کر سکتی گورنمنٹ, تو نجی ادارے تو سامنے آ سکتے ہیں, ان کے پاس اتنی دولت ہے بعض لوگوں کے پاس, اور وہ زکاتیں دیتے پھرتے ہیں اور بے تحاشا دیگیں بانٹتے پھرتے ہیں. آپ نے یہاں پر دیکھا تو ہے کہ پرائیویٹ اسکول, پرائیویٹ کالجز بن گئی ہیں اور وہ گورنمنٹ اداروں سے بہتر کام کر رہی ہے. وہاں تعلیم کا نظام بھی بہتر ہے, وہاں جو تدریس کا وہ بھی, اور اساتذہ بھی کچھ بہتر ہے. مجھے ایک ادارے کا پتہ ہے, سکھ چین کا. آپ کو پتہ ہے سکھ چین جو ادارہ بنا ہوا ہے, اور وہ وہاں پر غریب بچے پڑھ رہے ہیں, غریب بچے پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو, وہ تو بات سچی ہے اور ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. اور وہ ان کے وہ جو اونر ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان, اور وہ وہاں پر ہر چیز انگلش بھی سکھائی. اگر ایک بندہ ایسا ادارہ کھول سکتا ہے تو ہم میں سے اور کیوں لوگ اس میں آگے نہیں آتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ٹرسٹ اسکول دیکھے ہیں. اگر ان کے بچوں سے پوچھا جائے, اگر ان کے ساتھ سے یا ان سے پوچھا جائے کہ یہ بچوں کی فیس کیا ہے, یہاں پر ساری معاف ہے. جو ٹرسٹ اسکول ہیں جو پیسہ لیتے ہیں, ٹرسٹ چلا رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک ٹرسٹ سے کئی 100 اسکول بنا رہے ہیں وہ, مگر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی وہاں. ہمیشہ وہ بہت ہی کوئی چیک کرتے ہیں کہ یہ بچے کے کیسے حالات ہیں, یہ ہے وہ, تو پھر کہیں جا کے ایک یا 2 بچوں کی فیس معاف ہوتی ہوگی. باقی وہ سب سے فیسیں لیتے ہیں, اور وہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسکولوں کی, اور ان کا مال بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور ان کی سب کچھ بڑھ رہا ہے. لیکن بچوں سے فیسیں جو کہہ کے بنایا گیا ہے وہ نہیں لی جاتی. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہی. تو یہ, ہاں جی, تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں ان کا بھی استحصال ہونا چاہیے, ان کی رپورٹنگ ہونی چاہیے, گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ٹرسٹ اسکول بنائے گئے ہیں یہ اس میں کیا بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے, ان کی فیسیں معاف ہیں, ان کو کیا کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. میں تو جہاں بھی جاتی ہوں وہ ٹرسٹ اسکول میں امیروں کے بچے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اتنی بڑی گاڑیاں ان کو لینے آ رہی ہوتی ہیں. کاروبار بنا دیا گیا نا ڈاکٹر صاحب, تعلیم کا جو ہے اس کو کاروبار, اب ایک پروفیٹیبل کاروبار سمجھا جاتا ہے. یہاں تو کوئی معاشرے کو بہتری کے لیے تو کوئی کام نہیں ہو رہا تعلیمی حوالے سے, یا اگر کوئی بات آپ کی جائے تو وہ تو نہیں ہمیں نظر آتی. معیار تو بہتر ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ٹھیک ٹھاک پیسے لے رہے ہیں. جو نجی جو اسکولوں کے بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ مفت تھوڑا ان کو تعلیم دے رہے ہیں, وہ تو جو گورنمنٹ اسکول ہے ان سے کہیں زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں فیسوں کے.
مجھے بھی شروع میں جب میں نے MSc کی تو میں ایک اسکول کی پرنسپل مجھے آفر ہوئی تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ مجھے یہ آفر ہوئی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں حالانکہ یونیورسٹی میں ریسرچ ورک کر رہی تھی اس وقت اسکالرشپ ملا ہوا تھا مجھے. انہوں نے کہا بیٹا تم یہ جوائن ضرور کرو اور جاؤ دیکھو کہ آپ ایز اے پرنسپل آپ کیا کر سکتے ہو اور کیسا اسکول چلانا ہے یہ آپ کو. اور واقعی میں نے 1 سال وہ نوکری کی لیکن اس نوکری سے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ آیا بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے اور اس کی کتنی جو لی جا رہی ہے فیسیں لی جا رہی ہیں اور وہ ٹیچروں کو کتنی پے دے رہے ہیں اور خود کتنی رکھ رہے ہیں اور ان کا ٹوٹل جو خرچہ ہے وہ کتنا ہے. میں یہ دیکھ کر اور فیسیں میں نے بھی بہت ساری کلیکٹ کی تھی تو میں بہت حیران ہوئی. مجھے تو اپنی بھی جو مجھے پے مل رہی تھی میں اس پر بھی رو رہی تھی کہ یہ اتنا کماتے ہیں تو مجھے یہ دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ہے نا ان میں کوئی تعلیم کا کوئی خدمت کا جذبہ نہیں ہوتا. وہ بس پیسے کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں. جی وہ ان کا ڈاکٹر لالچ فوزیہ بڑھتا جا رہا تبسم ہے صاحبہ اور اس ڈاکٹر کو ندیم بٹی صاحب آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین جیسے کہ آپ نے 2 ماہرین تعلیم کی جو ہے آپ نے رائے سنی. ستم ظریفی ہے کہ ہم ہر دور اقتدار میں یہ نعرہ ضرور کے اقتدار میں جب آتے ہیں نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ ہم تعلیم کو فروغ دیں گے. ہماری ترجیحات میں اول ترجیح جو ہے وہ نظام تعلیم کو بہتر بنانا اور عوام کو تعلیم دینا ہوگا. لیکن جب ہم اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد سب سے کم بجٹ جو ہے وہ تعلیم کو دیا جاتا ہے, سب سے کم ترجیح جو ہے وہ تعلیم کو دی جاتی ہے اور بات جو ہے وہ شعور کی جاتی ہے. شعور تعلیم سے ہی آئے گا اور تعلیم کو جب تک فروغ نہیں دیا جائے گا نہ تو اس ملک کے لوگوں میں شعور آئے گا, نہ ہی یہ جو لوگ ہیں یہ جو 20-26 کروڑ کی ایک خلقت ہے یہ ایک قوم بن پائے گی. یہ تعلیم سے ہی اس میں شعور آئے گا. اس کے لیے ہمیں نہ صرف نظام تعلیم کو بہتر بنانا ہوگا بلکہ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی جو ہے وہ اس ترجیحات میں اپنے میں شامل کر کے اس عوام کو جو ہے ہر بچے کو ہے وہ تعلیم سے روشناس کروانا ہوگا. تبھی ہم اس ملک کو آگے لے جا سکیں گے اور آگے بڑھ سکیں گے اور اس ملک میں خوشحالی ترقی جو ہم لانا چاہتے ہیں وہ لا سکیں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.